اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ دل سکون تب پاتا ہے جب اس میں خیال تھم جائیں، خوف کے، غم کے، فکر کے، اندیشوں کے، ورنہ دل خیالات کی بھرمار کی وجہ سے بے سکون ہوتا ہے، بے چین کر دیتا ہے۔ اندیکھے خوف، ڈر، ماضی کا اور مستقبل کی سوچیں جو آپ کو حال میں رہنے نہیں دیتی جس میں کہ آپ موجود ہیں، تو دل بلا وجہ خود ساختہ بنائے ہوئے خیال میں گھر کر انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ویسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ ہی آپ کو سکون دیتی ہے یا بے قرار کر دیتی ہے۔ وہ باتیں جو کبھی زندگی میں گزر گئیں یا وہ واقعات جو ابھی مستقبل میں ہیں، ان کو اپنی سوچ کے ساتھ تصورات کی امیجز کی شکل میں اپنے دماغ کے اندر جگہ دے دی جائے، جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، تو پھر جو دل ہے سمجھ کا، فکر کا، غور کا ایک آلہ، وہ بے سکون ہو جائے گا اور آپ کو بے سکون کر دے گا۔ اگر ہم اپنے پہ غور کریں، اپنی فطرت پہ غور کریں، تو جینے کے لیے جو ضروری اور اہم ترین لوازمات ہیں وہ ہیں ہماری آنکھیں، بینائی، ہمارے کان، قوت سماعت، ہماری سانسیں جو جاری ہیں اور علامت ہے زندہ ہونے کی۔ تو کیا کبھی ان کے لیے سوچنا پڑا کہ صبح سو کر اٹھیں گے تو بینائی یا قوت سماعت یا سانس کہیں سے خود بنا کر یا اکٹھا کر کے اسٹور کر کے رکھنا ہے یا انہیں حاصل کرنا ہے؟ کہو، تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور سب کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ سو کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دو کہ پھر کیوں نہیں بچتے؟ کس چیز سے نہیں بچتے؟ بے یقینی کی سوچوں سے۔ ہمیں دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب اللہ بنا سوچے، بنا کوئی محنت کیے، بنا ہمارے ہاتھ پیر ہلائے، بنا کوئی پلان بنائے دے رہا ہے۔ سونے کے دوران ہم پرسکون حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچیں یا اپنے آپ سے اندر ہی اندر باتیں کرتے رہنا جو خیال کی ہوتی ہیں، وہ پروسیس رک جاتا ہے۔ نہ ماضی کی سوچ آتی ہے نہ مستقبل کی، صرف اور صرف انسان اس وقت حال میں ہوتا ہے، ڈائمینشن آف پریزنٹ مومنٹ۔ تو سکون کی نیند آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کا پرسکون ہونا ہے کہ وہ اس حالت میں کسی بھی سوچ کے ساتھ منسلک نہیں، نہ ماضی کا ڈر، نہ مستقبل کا اندیشہ، نہ دن، نہ رات، نہ غم، نہ خوشی۔ مراقبہ کروانے والے یہی کہتے ہیں کہ سوچ کو کسی ایک نقطے پہ، ایک پوائنٹ پہ پہلے آؤ، اس کیفیت میں لے آؤ جہاں صرف ایک خیال رہ جائے۔ وہی خیال آپ کو آپ کے حال میں لے جائے گا، جہاں اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے منہ پر سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، وہ بہشتی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو ہر برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا کہ ان پر ذلت چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا کہ ان کے منہوں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ خود ہی سوچی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اور ان سوچوں کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ اور اپنے حالات کے ساتھ عمل کرتے جا رہے ہیں، پھر خود ہی کسی نتیجے کے طور پر نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ خود سے بات کرنا کم کر دیں تو خیال کم ہو جائیں گے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ دربان بن کر بیٹھ جاؤ اپنے دل پہ، اپنے خیال پہ، اپنے دماغ پہ، ان سوچوں پہ جو پیدا ہوتی ہیں آپ کی ہی خود کلامی سے۔ یہ خود کلامی آپ کو خیالات کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، جو کبھی آپ کو ڈراتی ہے، کبھی بہکاتی ہے، کبھی اندیشے پیدا کرتی ہے، کبھی خواب کی شکل میں آتی ہے، اور انسان حال میں نہ رہ کر ماضی یا مستقبل میں جیتا رہتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی اصلیت سے، اپنی اصل حالت سے، اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل ڈائمینشن سے جو کہ حال ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے اور کسی وہمہ خیال میں مبتلا ہو کر دل کا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ دل کا سکون کھو دیا تو اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہوئے یعنی اس کی یاد نہ رہی جو کہ حال میں ہے، تمہارے حال میں ہے، جو موجود
موجود ہے تمہاری شاہ رگ سے قریب، اور شاہ رگ سے قریب کون ہے؟ آپ کا خیال، اور اس سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کا احساس، خود کی موجودگی جسے آپ کہیں ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں موجود پا رہے ہیں یا آنے والے زمانے میں پہنچائے بیٹھے ہیں۔ اور یہی چال ہے شیطان کی، ابلیس کی، کہ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کوئی ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ ان کے آگے یعنی مستقبل کے اندیشوں کے خیال بن کر، ان کے پیچھے یعنی ماضی میں گزرے واقعات کا خوف بن کر، ان کے دائیں یعنی موجودہ حال میں ہونے والے نیک ارادوں میں کوئی خلل، کوئی تشویش پیدا کر دینا، اور بائیں سے برے خیالات کو تقویت دینا کہ یہی ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا کہ وہ اپنے حالات سے مطمئن ہی نہیں ہوں گے، گلے کریں گے، دکھی رہیں گے، شکوے کریں گے۔ تو کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی کا، جینے کا شعور دیا، جس نے تمہیں تمام زندہ رہنے کے لوازمات دیے، جس نے تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دی، جس نے تمہیں سننے کو کان دیے، جس نے تمہیں سمجھنے کو دل دیا، عقل دی، دماغ دیا، جو تمہیں بنا کسی سوچ لڑائے، بنا کوئی محنت کیے مل گیا، تو کیا وہ اللہ تمہیں ان نعمتوں سے آگے کچھ مدد نہیں دے سکتا؟ تم اپنے حالات کو لے کر بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے کہ ماضی کی توبہ کی جا سکتی ہے، مستقبل کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور حال میں رہتے ہوئے پرسکون رہا جا سکتا ہے۔ تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو، بہت کم سکون میں رہتے ہو، بہت کم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کھانا کہاں سے ہے، رہنا کہاں ہے، جینا کہاں ہے، انتظام کیسے ہونا ہے۔ تو تمہاری زندگی کا، تمہارے جینے کا، تمہارے رہنے کا، تمہاری خوراک کا انتظام جس رب نے کر دیا، بنا تمہاری کسی سوچ کے، بنا کسی کوشش کے، تو کیا جب تمہیں ہوش آ گئی، دیکھنے، سننے، سمجھنے کے قابل ہو گئے، تو کیا اب یہ سارا قانون تمہارے ہاتھ میں آ گیا کہ اب یہ سب نہیں ہو سکے گا؟ چلو تم تو انسان ہو، تو کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمان کہ جہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہوئی، کوئی کارخانے نہیں چل رہے، کوئی نوکری، کوئی روزگار کا سسٹم نہیں چل رہا، انہیں بھی متواتر رزق مل رہا ہے، وہ جی رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ نشو و نما پا رہے ہیں، بڑھ پھول رہے ہیں، تو کیا ان کو رزق تم دے رہے ہو؟ کیا تم ان کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہو؟ کیا تمہاری کسی سوچ یا کوشش نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے؟ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا؟ سارے دماغ، ساری سوچیں، ساری قوت اکٹھی کر لو، جنات بھی بلا لو، تو کیا ہوا، پانی، ستارے، سورج، چاند، زمین، آسمان بنا سکتے ہیں؟ تو جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تجھے کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ تو یہ جو سب کر سکتا ہے اور جس نے کیا ہے، وہ تمہاری زندگی کے معمولی واقعات کو سنبھالا نہیں دے سکتا، وہ دیتا ہے، لیکن تم اس میں اپنی فکریں، اندیشے شامل کر کے ان پاک خیالات میں ملاوٹ پیدا کر دیتے ہو، اور پھر ان ملاوٹ زدہ خیالات کی وجہ سے تمہارا عمل متاثر ہوتا ہے، تمہارا من یعنی تمہاری سوچ متاثر ہوتی ہے، اور ان اثرات سے نتیجہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت، کیونکہ گمان، کیونکہ سوچ منفی نیگیٹو ہو گئی۔ سوچ منفی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے کسی ایک ارادے کو پورا کرنا طے کرتے ہیں، لیکن پھر اپنے ہی ارادے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے۔ تو پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کسی ایک سوچ پر قائم ہو جاؤ، اس کے مخالف خیالات کو پھر اپنے قریب مت آنے دو۔ مخالف خیال صرف اندر سے نہیں، باہر کی دنیا سے، باہر کے لوگوں سے بھی آتے ہیں۔ کوئی منع کر دے گا، ارے یہ مت کرنا،
یہ تو ایسے نہیں ہوگا، یہ ویسے ہوگا، اور تم اپنے ارادے سے ہٹ گئے، تو یاد کرو، ذرا دھیان دو اب اس بات پہ کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، کہ سب سہولتیں دے کر، زندہ رہنے کا سارا ضروری سامان دے کر بھیج دیا، کہ تمہارے جینے کے لیے ٹھکانہ سب موجود ہے، دیکھنے کا انتظام ہے، سننے کا انتظام ہے، سوچنے سمجھنے کا انتظام ہے، کھانا پینا موجود ہے، ہر طرح کا رزق موجود ہے، جاؤ جیو۔ انسان اس مکمل اور مربوط نظام کے ساتھ پروان چڑھا، مضبوط ہو گیا، ایک پانی کی بوند سے انسان بننے تک کا سفر، اور پھر ایک کمزور ناتواں بچے کی حالت سے ایک تندرست صحت مند اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک کا سفر، پیدائش سے بچپن تک کا سفر، اور پھر بچپن سے جوانی تک کا سفر، کہ تم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب اپنی عقل کو، سوچ کو، ذہن کو، دماغ کو استعمال کر سکو، تو بجائے کہ تم شکر ادا کرو کہ جس قوت نے، جس پروردگار نے، جس مالک نے، جس خالق نے مجھے بنا کر یہاں تک پہنچا دیا، تو اس کا شکر ہے، لیکن تم نے اس شکر میں، اس سوچ میں ملاوٹ کر دی کہ تمہیں اندیشہ ہونے لگا کہ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، مجھے اب کیا کرنا چاہیے کہ میں قائم رہوں، کیسے سانس لوں، کیسے دیکھوں گا، کیسے سنوں گا۔ تو پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے، وہ بادشاہی کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ دنیا میں زندہ رہو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ یعنی شیطان نے، انسان کی سوچ کی منفی قوت نے، ان منفی اثرات نے انسان کو اپنے خالق سے دور کر دیا۔ تو اپنی یادداشت میں واپس آؤ، صرف اس ایک خیال پہ، اس نقطے پہ کہ تو کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا کوئی عمل تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، تمہارا کوئی عمل تمہاری قسمت کو بدل نہیں سکتا، کوئی انسان تمہارے حصے کا مقرر شدہ رزق چھین نہیں سکتا۔ جب یہ یقین ہے تو پھر فکر کیسی، پھر اندیشہ کیسا، پھر ماضی کیا، پھر مستقبل کیا۔ ماضی میں کیے گئے اعمال کا حل بھی پروردگار نے بتا دیا کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، موت آ جائے، توبہ کا وقت ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ ماضی میں کیے غلط اعمال، غلط واقعات جو جہالت میں سرزد ہو گئے، ان کے برے اثرات سچی توبہ سے، آنسوؤں سے دھل جاتے ہیں، اور آنے والے وقت کی فکریں، مستقبل کے اندیشے، تو جو سیدھے راستے پہ چلا، جس نے حال میں نیکی کی وہ اسے مستقبل میں انعام دے گی، جس نے حال میں گناہ کیا وہ اسے مستقبل میں سزا دے گا۔ یہ آگے کی ڈائمنشن یا مستقبل صرف آخرت کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں جو اچھا برا کرو گے اس کا نتیجہ یہیں دیکھو گے، اپنی اولاد کی صورت میں، اپنی پشتوں کی صورت میں دیکھو گے، اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ تو اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کی روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر ماضی کا خوف ہے، نہ مستقبل کے اندیشے، کیونکہ وہ راضی ہیں، وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا یقین اپنے رب پہ مکمل ہے، ان کے خیالات مختصر ہیں، ان کی سوچ ایک پر ہے، اس پر
طاقتور جو ہر شے پر قادر ہے، اور جن کے خیالات منتشر ہیں، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا توکل کمزور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کا، یہ دنیا کا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ خیالوں کی بھرمار کن پہ نازل ہوتی ہے؟ یہ منتشر ذہن کیا ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پہ اترتے ہیں۔ وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، اپنے وہموں میں، گمان پہ، اپنے ذہن سے تراشے خیالات پہ یقین کرتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ اور قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے۔ غور کیجئے کہ شیطان کی جمع پہ، خیالات کی بھرمار پہ، کہ اللہ کا کلام حق کی بات شیاطین لے کر، یعنی مختلف ڈھیر سے خیالات کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ نہ ان کا کام ہے اور نہ وہ اسے کر سکتے ہیں۔ وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے کہ جہاں سے بات دل میں، من میں اترے تو بات من میں کیسے اور کب اترتی ہے، کہ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ صرف ایک فرشتہ، ایک واحد خیال جو نازل ہوا تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، جو اپنے خیالات کے نرغے میں نہیں آئیں گے، جو ایک یقین کی سوچ پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی انسان اور اس کا من، اس کا دل یعنی اس کی سوچ، اس کی نیت کو جان لیتا ہے، اور پھر اس کی نیت یا گمان کے مطابق اسے نتیجہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، یا اجر دیتا ہے، یا سزا دیتا ہے اسی دنیا میں، کہ بے چینی، بے تابی، بے سکونی کی آگ، وہ تپش جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ مال اس کا رزق بھی ہے، اس کے اعمال بھی ہیں جنہیں وہ گنتا رہتا ہے، کہ دہراتا رہتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا، کہ اس کی بری کمائی یا برے اعمال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں پھینکا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، آگ جو ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ نیک عمل کے پیچھے نیت بری تھی تو ایسے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ وہ آگ جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، تمہارے خیالات تک، تمہارے احساسات تک، تمہاری اصل تک جا پہنچتی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا پہنچتی ہے۔ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں تک جا پہنچتی ہے، جو اب نہیں لوٹیں گے تک جا پہنچتی ہے۔ بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی کہ اب یہ مہر ہو گئی، اور باہر سے جو نیک خیال وصول ہونے تھے، توبہ کے خیال قبول ہونے تھے، سب راستے بند اور لمبے لمبے ستونوں میں، جس میں انسان گر جائے، سوچوں کی یلغار کے نیچے دفن ہو جائے، اپنے ہی خیالات کا شکار ہو جائے۔ تو جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے، بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے بنا سوچے سمجھے کر دیے، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو انسان صرف ایک سوچ کا نام ہے، اور انسان ایک وقت میں یا اپنے آپ میں رہ سکتا ہے یا دوجے کی سوچ میں، تو دوئی کی سوچ سے نکل آؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ دن یا رات کے کسی بھی وقت میں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے گہرے سانس لیتے ہوئے، دماغ کو خیالات سے خالی کرتے ہوئے، جس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ سے گفتگو کم کر دو، خود کو اندر سے خاموش کر دو، دل اور دماغ کی بات چیت بند کر دو، اس کیفیت میں چلے جاؤ جو نیند کی طرح ہے۔ جب یہ شور بند ہوگا تو پھر وہ سنائی دے گا، صرف ایک سوچ پہ من ٹک جائے گا۔ اس عمل کو آپ اپنی سہولت کے مطابق
دن رات میں ایک بار ضرور کریں۔ وقت جتنا آپ مرضی چاہیں، چاہے 10 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ضرور کریں۔ خود سے کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی اچھا یا برا تصور لے کر نہیں بیٹھیں، بس خاموشی، اندر سے خاموشی، خود کلامی بند۔ یقین کریں کہ آپ جب مکمل خاموش ہوگے تو وہ بولے گا، آپ حال میں آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، یقین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔